محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی پاورفل ہونے والی ہے، بہت ہی کام آنے والی ہے۔ اور تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے ناظرین کہ جس نماز میں بے شمار رحمت برکتیں ہیں۔ وہ وقت جو ہے بہت ہی پاورفل وقت ہے، وہ وقت بڑا ہی نرالا وقت ہے، بہت ہی برکتوں رحمتوں اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کے نزول کا وقت ہے، وہ اللہ کی بڑی بڑی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، اللہ کے قرب کا وقت ہے۔ اس وقت اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اس کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے، اس کے قرضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرضہ کو ختم ہونے میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، غیبی مدد ملتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، مکان میں برکتیں ہوتی ہے، دکان میں برکتیں ہوتی ہیں، اولاد میں برکتیں ہوتی ہے، صحت میں برکتیں ہوتی ہے، گھر میں خوشحالیاں ہی خوشحالی آتی ہے ناظرین۔ بس وظیفہ کرنا ہے، اور کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، بہت مختصر سا وظیفہ ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، تہجد کی پڑھنے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، اور طریقہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا، جانکاری مکمل ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور فائدہ 100% اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ پڑھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی اپنے گھر کی بات تو نہیں بتاتا ہوں میں، جو قرآن و حدیث میں ساری باتیں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرنے کے طریقے ہیں، اسی طریقے کو میں آپ تک جو ہے پہنچا رہا ہوں۔ تو ناظرین جو ہے، آئیے جو ہے وہ عمل کیا ہے۔ پہلے آپ تہجد کے وقت تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے، جیسے آپ 2 رکعت 4 رکعت جو بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ کا جو بھی معمول ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا، آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے یہ عمل کریں۔ کون سا عمل کریں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جو لکھا ہوا ہے اسکرین پر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اسے 100 مرتبہ پڑھیں۔ کس طرح سے پڑھیں؟ شروع میں آپ کو تہجد کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی، مکمل ہونے کے بعد آپ کو شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو۔ مثال کے طور پر میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ والی درود شریف پڑھ لیا میں نے۔ تو اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، جو بھی آپ درود شریف جو پہلے پڑھے تھے وہی درود شریف آپ کو بعد میں بھی درود شریف پڑھنی ہے۔ تو یہ اول آخر درود شریف ہو گئی، یعنی شروع میں 3 مرتبہ، آخر میں 3 مرتبہ، بیچ میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقصد رکھنا کہ اللہ، میں نے جو تہجد کی نماز پڑھی ہے اسے تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور میں نے جو جس مقصد کی تحت میں نے وظیفہ کیا ہے مولا، میرے مقصد کو کامیاب فرما۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، آپ کی رزق میں برکت کے لیے آپ نے پڑھی ہے یہ وظیفہ، تو رزق کے بارے میں آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال رکھیں کہ اللہ، میں نے روزی میں برکت حاصل کرنے کے غرض سے اس وظیفے کو میں نے پڑھا ہے، اللہ قبول فرما، اللہ میرے روزی میں برکت عطا فرما۔ یا قرض سے نجات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، تو آپ قرض کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں آپ سوال کریں گے کہ مولا، میں نے قرض سے نجات پانے کے لیے، قرض ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ میں نے پڑھی ہے، مولا اسے قبول فرما۔ تو اس طرح سے جب آپ اللہ کے حضور دعا مانگیں گے، اپنا مقصد رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مقصد قبول ہو جائے گا، آپ کا کام جو ہے پورا ہو جائے گا، آپ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے ناظرین۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے حضور جو ہے وہ سوال رکھنا ہے، اور پڑھنے کے وقت پورا دھیان، پوری توجہ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے کہ میں کس کے بارگاہ میں مانگ رہا ہوں، میں نے سوال جو ہے کہاں کیا ہے، میں اس رب کائنات کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو رزاق ہے، سب کو روزی دیتا ہے، چیٹیوں کو بھی روزی دیتا ہے، جو ساری پریشانیوں کو جو ہے حل فرمانے والا ہے۔ اس کے سوا کون حل کرنے والا ہے؟ اس کے سوا روزی کون دینے والا ہے؟ رب کے سوا کون معافی دینے والا ہے؟ رب کے سوا کون بخشنے والا ہے؟ تو ناظرین جو ہے، آپ یقین مانیے، جب اپنے دل میں آپ اس چیز کو خیال میں، اپنے دل میں اس چیز کو لائیں گے کہ اللہ کے سوا کون ہے جو میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ رب غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، وہ رب جو ہے آپ اس مراد کو ضرور پورا فرمائے۔ تو ناظرین دوسرا ایک اور وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد، جیسے مثال کے طور پر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، تہجد کی 2 کر کے آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، تو 2 رکعت، مثال کے طور پر آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ جو ہے یہ پڑھیں، آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو، یا فتاح یا علیم یا قابض یا رزاق، یہ اللہ کے نام ہے، یا فتاح یا علیم یا قابض یا رزاق۔ آپ کو اس طرح سے 100 مرتبہ اس تسبیح کے ایک تسبیح آپ کو مکمل کرنی ہے۔ پھر 2 رکعت آپ نے پڑھی، پھر اسی کو پھر آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سا؟ یا فتاح یا علیم یا قابض یا رزاق، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، پھر آپ کو 100 مرتبہ یہی پڑھنا ہے، یا فتاح یا علیم یا قابض یا رزاق۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو پھر جو ہے آپ کو 100 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح، یا فتاح یا علیم یا قابض یا رزاق۔ یہ 4 نام آپ کو اللہ کے 100 مرتبہ ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ تو جس نے یہ اس طرح سے پڑھ لی، تہجد کی نماز پڑھ لی اور یہ تسبیح پڑھ لی، تو
تو اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمت برکت عطا فرماتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحت میں تندرستی عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں بے شمار رحمت برکت عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں بے شمار بہتریاں ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہے، تجارت میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکتیں ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، دکان میں برکت ہوتی ہے، خیر و برکتوں کا ہمیشہ اس کے اوپر نزول ہوتا رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو کریں، کہ کوئی بھی کام جو ہے جب تک ہم کو بھروسہ نہیں ہوگا رب کی ذات پر، وہ کام ہمارا مکمل نہیں ہے، وہ وظیفہ ہمارا مکمل نہیں ہے، وہ نماز ہماری مکمل نہیں ہے، وہ نماز بیکار ہے ہماری، وہ جو ہے وہ وظیفہ بیکار ہے ہمارا، کیونکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ توکل رکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ حاصل ہوگی توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر ایمان کا معاملہ جس کا صحیح ہو گیا نا، تو ناظرین اس کا ہر کام جو ہے آسان ہو جاتا ہے، اس کے ہر کام میں اسے کامیابی ملتی ہے، اور اگر کامیابی نہیں بھی ملتی ہے تو بندہ صبر کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ ہو سکتا ہو میرا رب مجھے آزما رہا ہو، میرا رب مجھے بہت چاہتا ہو کہ دیکھیں اب اس کی آزمائش کی جائے، اسے تو بہت میں نے نوازا ہے، اب اسے کبھی لے کر کے آزمائش کیا جائے، کبھی نہ دے کر کے آزمائش کیا جائے۔ تو اس طرح سے وہ بندہ صبر کرتا ہے، پھر شکر بجا لاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے پھر کامیاب فرماتا ہے۔ تو ناظرین جو ہے یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے، دین کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔